بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کی نامور خواتین کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت بنانہ بنت ابی یزید کے حوالے سے بات کی جائے گی، ایک ایسی بہادر خاتون جو خارجیت کی سخت مخالف اور ان کی سرگرمیوں کو اسلام سے متصادم قرار دیتی تھیں اور جنہیں آخرکار ایک خارجی نے ہی قتل کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت بنانہ بنت ابی یزید ایک نامور قبیلے کے اونچے خاندان کی نامور خاتون تھیں۔ تاریخ طبری میں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں جو بڑے نصیحت آموز ہیں۔ بنانہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئیں۔ ان کا قبیلہ مدینہ کے نواح میں سکونت پذیر تھا اور اپنی خصوصیات کی بنا پر خاص شہرت اور اہمیت کا مالک تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ بنانہ کی ولادت کے بعد اس قبیلے کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ حضرت بنانہ رحمۃ اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت بہت اچھے طریقے سے کی گئی اور متعدد صحابہ اور صحابیات سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ احادیث کی راویہ تھیں اور روایت حدیث میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ جن حضرات سے انہوں نے اخذ علم کیا ان میں بعض امہات المؤمنین اور صحابیات شامل ہیں۔ صحابہ میں سے جن حضرات سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو درداء، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ راویہ حدیث ہونے کے علاوہ عادات و خصائل کے اعتبار سے یہ اونچے مقام پر فائز تھیں۔ لوگوں کی ہمدرد، یتیموں اور مسکینوں کی خیرخواہ اور محتاجوں کی معاون تھیں۔ بڑوں کی تکریم ان کا خاصہ تھا۔ بوڑھی اور معذور عورتوں کی خدمت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ گفتار میں نہایت نرم تھیں اور رہن سہن کا انداز بہت سادہ تھا۔ جھگڑے جھمیلے کو سخت برا سمجھتی تھی۔ حضرت بنانہ رحمہ اللہ علیہا نے قرآن مجید بڑی محنت اور اہتمام سے پڑھا اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے شرف شاگردی حاصل کیا، جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے اور علوم قرآنی سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ ان سے قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے دور دراز سے لوگ آتے اور مفسر قرآن بن کر واپس جاتے۔ بنانہ فصاحت و بلاغت میں بھی یکتا تھیں اور شعر و شاعری کا پاکیزہ ذوق رکھتی تھیں۔ ان کے آباء و اجداد میں سے بعض لوگ زمانہ جاہلیت کے عظیم شعراء میں شمار ہوتے تھے اور فصاحت و بلاغت میں ان اوصاف سے متصف تھے جو عربوں کی قبائلی زندگی کا ضروری جز تھے۔ قبائلی عرب زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی شعر و شاعری سے نہایت دلچسپی رکھتے تھے اور فصاحت و بلاغت ان کا اصل سرمایہ حیات تھا۔ اس سلسلے میں ان کے باہمی مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی اس موضوع سے گہرا تعلق تھا اور ان کی تربیت اس انداز سے کی جاتی تھی کہ وہ زبان پر عبور میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور اس موضوع کی تمام خوبیاں ان میں سمٹ آئیں۔ حضرت بنانہ بنت ابی یزید بھی ان اوصاف کی مالک تھیں اور اس موضوع کی وہ تمام خوبیاں ان میں جمع تھیں جو ان کے آباء و اجداد میں پائی جاتی تھیں، لیکن انہوں نے اس سے کبھی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ان کی تمام تر توجہ تحصیل حدیث اور فہم قرآن کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ ان کے شب و روز یاد الہی میں بسر ہوتے تھے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کے اشعار مرقوم ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ طبری نے لکھا ہے کہ بنانہ تہجد گزار، قیام اللیل کی پابند، کثرت سے قرآن پڑھنے والی، راویہ حدیث، شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھنے والی خاتون نہایت خوبصورت بھی تھیں۔ حضرت بنانہ کے عہد میں خوارج نے سر اٹھا لیا تھا، لیکن بنانہ خارجیت کی سخت مخالف تھیں اور خارجیوں کی سرگرمیوں کو اسلام سے متصادم قرار دیتی تھیں۔ یہ کسی ایسی چیز کو پسند نہ کرتی تھیں جو اسلامی تعلیمات کے بنیادی مقاصد سے ٹکراتی ہو۔ خارجی بھی انہیں اپنی دشمن قرار دیتے تھے اور ان کو ایذا رسانی کے درپے رہتے تھے۔ اتفاق ملاحظہ ہو کہ ایک روز یہ تنہا جا رہی تھیں کہ انہیں چند خارجیوں نے پہچان لیا اور ان کا راستہ روک کر انہیں مارنے کو دوڑے۔ انہوں نے بھی قدم روک لی اور کھڑی ہو گئیں۔ اس اثناء میں ان کے اور خارجیوں کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔ ایک خارجی: ہم تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم ہر جگہ ہماری مخالفت کرتی ہو۔ بنانہ: افسوس ہے تم مرد ہو کر عورتوں کو قتل کرتے ہو۔ کیا تم اس اسلامی اخلاق اور بہادرانہ اوصاف سے واقف نہیں ہو کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو قتل کرنا شجاعت کی توہین اور اسلام کی مخالفت ہے؟ دوسرا خارجی اپنے ساتھیوں سے:
اس کا راستہ چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو، یہ سچ کہتی ہے۔ عورت کو قتل کرنا واقعی مردانہ بہادری کے منافی ہے۔ تیسرا خارجی اپنے ساتھی سے، کیا تم اس لیے اس کے قتل سے روک رہے ہو کہ تمہیں اس کا حسن بھا گیا ہے؟ تم اس سے تعلقات محبت استوار کرنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس اخلاقی امداد سے تمہاری گرویدہ ہو جائے گی؟ خارجی، ہرگز نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ عورت کو قتل کر کے اپنی بہادری کو مجروح نہ کیا جائے۔ بنانا، تم بدتمیز ہو، تمہاری حرکات اسلام کے منافی ہیں، نہ تم انسانیت کے تقاضوں کو سمجھتے ہو اور نہ اسلام کے احکام کو۔ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کسی نوع کے قلبی اور روحانی مراسم نہیں رکھتی، میں تمہاری شدید مخالف ہوں، میرے نزدیک تم سخت قابل ملامت ہو۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کس درجہ افسوس کی بات ہے کہ تم ایک عورت کو گردن زدنی قرار دیتے ہو، اور پھر ایسی عورت کو جو نہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتی ہے، نہ تم پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ کسی مجمع عام میں تمہاری مخالفت کرتی ہے۔ وہ ایک گھریلو عورت ہے اور اس کا دائرہ کار سمٹا ہوا اور محدود ہے۔ ایک خارجی تلوار بے نیام کر کے ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے، اور ہمارے نقطہ نظر سے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا ضروری ہے۔ بنانا گرجدار آواز سے، تم معاملے کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کر لو، پھر کہتی ہوں کہ کمزوروں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور معذوروں کو قتل کرنا کسی صورت میں بھی مستحسن نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ قتل تمہاری اخلاقی موت کے مترادف ہوگا اور تم ذلیل و نامراد قرار پاؤ گے، کیونکہ بے بس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہرگز لائق تائید نہیں۔ اتنے میں ایک خارجی جلدی سے تلوار کو میان سے نکالتا ہے اور آگے بڑھ کر حضرت بنانہ بنت ابی یزید کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ 68 ہجری کو پیش آیا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔